سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، سرور کونین نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج اس سلسلے کو آگے لیے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ حنین کی طرف روانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں، یہاں تک تو ہم نے اپنے گزشتہ درس کے اندر تفصیلات کو بیان کر دیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اگلے درس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگلے لاہ عمل اور جنگ کے ابتدائی حالات کے واقعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار اور دیگر قبائل کے تمام سرداروں کو جھنڈے تھمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانگی کا حکم دیا۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبیلہ حوازن کی طرف پیش قدمی تو فرما رہے ہیں، لیکن قبیلہ حوازن اپنی عورتوں، اپنے بچوں، اپنے اونٹوں اور اپنی بکریوں سمیت وادی میں اکٹھا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی بھی پریشانی کا اظہار نہیں فرمایا۔ آپ کے چہرے پر انتہائی سکون اور متانت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک غنیمت للمسلمین غدن انشاءاللہ، کل یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو بطور غنیمت حاصل ہو جائیں گی۔ چنانچہ دوسرے روز ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر سچی خبر پوری ہوئی۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ اور ایک انتہائی عجیب واقعہ پیش آیا۔ دونوں لشکروں کی طرف سے ظاہری سی بات ہے، ایک دوسرے کی تعداد جاننا، ایک دوسرے کے جوش و ولولے سے آگاہ ہونا، یہ اہم سمجھا جاتا تھا کہ دوسرا لشکر کس جذبے اور ولولے کے ساتھ آیا ہے اور ان کی تعداد کیا ہے، افرادی قوت کیا ہے، ان لوگوں کے پاس آلات حرب کتنے ہیں۔ تو یہ جاننے کے لیے جاسوسوں سے مدد لی جاتی تھی۔ تو لہٰذا امام ابو نعیم نے اور امام بہقی نے اپنی اپنی دلائل النبوت کے اندر ان واقعات کو نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 شوال منگل کی شام کو وادی حنین میں تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت کفار کے سالار مالک بن عوف نے اپنے 3 جاسوسوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی لشکر کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ جب وہ واپس آئے، وہ تینوں جاسوس، تو ان کے پسینے جو تھے وہ چھوٹ رہے تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، اور ان پر ایک عجیب کپکپی کی کیفیت طاری تھی۔ مالک نے کہا کہ تمہارا کھانا خراب ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا، جب ہم مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچے تو ہم نے وہاں پر سفید رنگ کے آدمیوں کو ابلک گھوڑوں پر سوار دیکھا۔ اس سے مراد وہ حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لشکر کے لیے روانہ کیے گئے تھے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کیوں کر دکھلائے تاکہ ان لوگوں پر رعب طاری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان فرشتوں کا دیدار ان لوگوں کو اسی لیے کروایا تاکہ ان پر ایک رعب اور ایک دبدبے کی کیفیت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ ان کے دیکھنے سے ہم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ باخدا ہمیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہم اہل زمین کے ساتھ نہیں، اہل سما یعنی آسمانوں والوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ مالک بن عوف النصری، تم وہاں سے واپس لوٹ جاؤ، تم ان کے ساتھ لڑنے کا خیال ترک کر دو، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو مالک بن عوف نے ان کی گفتگو کو ماننے کی بجائے ان لوگوں پر لعن طعن شروع کر دی کہ تم اس لشکر میں سب سے زیادہ بزدل لوگ ہو، تمہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ جا کر ان کی جاسوسی کرو، اور آ کر تم انہی کے لشکر کے ترانے جو ہے وہ گا رہے ہو۔ لہذا مالک بن عوف نے حکم دیا کہ ان 3 لوگوں کو ایک الگ جگہ پر قید کر دیا جائے، یہ نہ ہو کہ ان کی گفتگو سن کر دیگر لشکر کے دلوں میں بھی خوف اور رعب کی کیفیت طاری ہو جائے۔ لہذا مالک نے پھر اعلان کیا کہ تم میں سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ بہادر اور شجاع شخص کون ہے؟ تو بالاتفاق ایک شخص کو سامنے کیا گیا کہ یہ شخص ہم میں سب سے زیادہ قوی ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، اور یہ شخص کبھی میدان چھوڑ کر بھاگتا نہیں ہے، یعنی یہ اس کی بہادری اور شجاعت اور جرأت کی طرف اشارہ ہے۔ تو مالک بن عوف نے اسے بھی اسی کام کے لیے روانہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین کی جاسوسی کرے اور ان کے حالات دریافت کر کے واپس آئے۔ اب اس شخص کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا۔ جب یہ شخص واپس آیا تو اس پر ایک عجیب کیفیت تھی اور اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، پسینے سے وہ شرابور تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا، اور کہنے لگا مالک میں نے وہاں پر سفید رنگت والے آدمی ابلک گھوڑوں پر سوار دیکھے ہیں، ان کے رعب کے باعث ان کو نظر بھر کر دیکھا نہیں جا سکتا، باخدا میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی لیکن نہیں سنبھال سکا، میری وہ حالت ہوئی جو اب تم دیکھ رہے ہو۔ اب ان گواہیوں کے بعد تو مالک بن عوف النصری کو چاہیے تھا کہ لڑائی کا ارادہ ترک کر دیتا اور کسی قسم کی جنگ کے ارادے سے باز رہتا، لیکن ان 4 شہادتوں کے بعد بھی اس نے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے ہی کو ترجیح دی، اور یہی اس کا سب سے بڑی بے وقوفی تھی اور یہی اس کی نادانی تھی۔ پہلے درید بن الصمہ کے فیصلے کی اس نے مخالفت کی، اب ان 4 لوگوں نے بھی اس کو باز کیا، لیکن ان لوگوں کے باز کرنے کے باوجود اس پر ایک طاقت کا نشہ سوار تھا کہ میں 30,000 افراد کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں اترا ہوں، تو یہ بات تو ناممکن ہے کہ مجھے شکست ہو جائے۔ وادی حنین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا، اور درید کے مشورے پر مالک بن عوف النصری نے اپنے تیر اندازوں کو ان چھوٹے چھوٹے پہاڑی دروں اور غاروں اور پتھروں کی اوٹ میں چھپا رکھا تھا تاکہ مسلمان جب اس راستے سے گزریں تو دونوں طرف چھپے ہوئے افراد ان پر تیروں کے ساتھ حملہ کر دیں، جس سے مسلمان بدک جائیں اور مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں یا مسلمانوں کو ایک کثیر جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ لہٰذا مالک بن عوف نے جو افراد چھپائے تھے اور درید کے مشورے پر چھپائے گئے تھے، اب جب یہاں سے مسلمانوں کا لشکر گزرا تو ان لوگوں نے ادنا توقف کیے بغیر ان مسلمانوں پر پیچھے سے تیروں کی بارش برسا دی، اور مسلمان یہاں پر بدحواس ہوئے، یعنی انہیں کچھ سمجھ نہ آئی کہ اب ہمارے لیے کیا کرنا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ چنانچہ لشکر اسلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے ان لوگوں نے چونکہ اپنے مورچے سنبھال رکھے تھے اور مسلمانوں پر یکلخت تیروں کی بجاڑ شروع کر دی گئی، جس سے مسلمانوں کی جو تعداد ہے لشکر کی وہ کثرت وہ بکھر گئی، اور از راہ غرور ان کے بعض سپاہیوں کی زبان سے جو کلمہ نکلا تھا، وہاں سے چلنے سے پہلے لن نغلب اليوم من قلت، آج ہم تعداد کی کمی کے باعث مغلوب نہیں ہوں گے، یہ صرف اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افراد کو یہ بات دکھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایمانی جذبے اہمیت رکھتے ہیں۔ تعداد اگرچہ کم ہو لیکن مسلمان کم ہونے کے باوجود بھی اپنے سے کثیر پر غالب آتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی نصرت سے جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔
تو بہرحال مسلمانوں کا یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ تمام کا تمام لشکر جو ہے وہ بکھرنا شروع ہو گیا اور تیر اندازوں کی طرف سے مسلادھار تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بنو سلیم کے نوجوانوں کو اس کا قطعاً گمان نہ تھا، یہ نو مسلم جو صبر و استقامت کی اسلامی اصطلاحوں سے بھی پوری طرح آشنا تھے، 10-15 دن ان لوگوں کو مسلمان ہوئے تھے، اور مقدمت الجیش میں ان کے علاوہ مکے کے جو عوام شریک تھے ان کے قدم بھی اکھڑ گئے۔ ان کے قدم کیا اکھڑے کہ پھر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور جان بچانے کے لیے ان لوگوں میں سے متعدد نے راہ فرار اختیار کی۔ یہاں پر رافضیوں کے اس سوال کا جواب بھی آ گیا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ابھی نو مسلم تھے یا وہ لوگ تھے جو مکے سے مسلمانوں کی شکست کا تماشا دیکھنے کے لیے ساتھ چلے تھے۔ جلیل القدر صحابہ اکرام جن پر اعتراض کیا جاتا ہے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں یا دیگر جمیع صحابہ اکرام ہیں، ان صحابہ میں سے کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں نہیں گیا، جیسا کہ تاریخ الخمیس میں دیار بکری نے یہ ساری گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ بہرحال اس تمام حالت کے اندر بھی جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر انتہائی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف و خطر بیٹھے رہے، اور آپ فرما رہے تھے یا انصار اللہ و انصار رسولہ انا عبد اللہ و رسولہ الی ایھا الناس، اے اللہ اور اس کے رسول کے مددگاروں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بھاگ کر مت جاؤ، میری طرف پلٹو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ساتھ ہی بہت سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ صحابہ اکرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس نازک موقع پر، ان کے نام سماعت فرما لیجئے۔ انتہائی اہمیت کا مقام ہے، یہ انتہائی اہم مقام ہے۔ روافض جس مسئلے کو زیادہ اٹھاتے ہیں کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے تھے، تو یہ اعتراض قطعاً غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر مد مقابل کفار کے سامنے کھڑے ہونے والے صحابہ اکرام میں ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدنا عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ابو سفیان بن حارث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، اور ان کے بیٹے جعفر، فضل بن عباس، قسم بن عباس، ربیعہ بن حارث، اسامہ بن زید، ایمن بن عبید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تمام افراد شامل تھے۔ حضرت ایمن بن عبید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی جامع شہادت نوش پایا۔ بعض سیرت نگاروں نے عبداللہ بن زبیر اور عقیل بن ابی طالب کے ناموں کا بھی اضافہ کیا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جناب عقیل مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی تھی، جس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل تھے، اور آپ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف جنگ کی تھی۔ لہٰذا یہ سیرت نگاروں کی جو رائے ہے یہ کمزور رائے ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کا انفرادی یہ نظریہ ہو، لیکن جمہور جو زیادہ تر مورخین ہیں وہ اسی طرف جاتے ہیں کہ عقیل بن ابی طالب اس جنگ میں شامل تھے جو حضرت معاویہ اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت معاویہ کے درمیان جو ہوئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ساتھ تھا، بہت سے لوگ بھاگ نکلے، میں ان 80 مہاجرین و انصار میں ایک تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے، ہم نے پیٹھ نہیں پھیری۔ یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 26 ہے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ ابو سفیان بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب تھام رکھی تھی، اور ان سے مروی ہے کہ جب ہم دشمن سے جنگ آزما تھے، میں نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی، میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور خدا شاہد ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے سخت بے چین تھا۔ یہ وہی تھے جو پہلے اسلام کی انتہائی مخالفت کر رہے تھے،
اب اسیر جمال مصطفیٰ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کر موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ایک عجیب فیض ہے کہ جس کو یہ صحبت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی کایا کو ایسے پلٹا۔ وہ لوگ جو دنیا کے طلبگار تھے، آج ان کے لیے موت اپنی زندگی کا ہر نعمت سے بڑھ کر عزیز ہو گئی۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت کا فیض تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حارث بن سفیان کی طرف دیکھ رہے تھے، ابو سفیان بن حارث کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر اپنے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے چچا حارث کا بیٹا ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ غفر اللہ لہ کل عداوۃ آدانیہا، جو مخالفتیں اور دشمنیاں اس نے میرے ساتھ روا رکھیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ پھر حضور نے میری طرف نگاہ التفات کرتے ہوئے فرمایا، یا اخی فقبلت رجلہ فی الرکاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہ کی تھی۔ یا اخی کا کلمہ سن کر خوشی کی اس کیفیت میں میں نے فرط مسرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو بوسہ دیا، پاؤں کو چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت اور جذبہ جانثاری کو دیکھ کر فرمایا، ابو سفیان ابن الحارث من شباب اہل الجنہ، یہ ابو سفیان بن حارث اہل جنت کے نوجوانوں میں سے ہے۔ آپ نے گویا ان کو دنیا میں ہی جنت کی جو بشارت ہے وہ دے دی۔ اس افراتفری کے عالم میں محبوب رب العالمین فولادی چٹان بنے ہوئے اپنے سامنے آنے والے کفار کا مقابلہ بھی کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہی تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں ذرا جھوٹ نہیں، میں فخر بنی ہاشم عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو فرمایا کہ اپنی آواز کو بلند کیجئے اور مہاجرین اور انصار اور دیگر صحابہ کو اپنی طرف متوجہ کیجئے۔ چونکہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی تھی تو آپ نے فرمایا، یا معاشر الانصار یا اصحاب الثمرتی یا للمہاجرین الذین باعوا تحت الشجرتی ویا للانصار الذین ابوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے گروہ انصار، اے بیری کے درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، اے مہاجرین جنہوں نے درخت کے نیچے جان دینے کی بیعت کی تھی، اے انصار جنہوں نے اللہ کے رسول کو پناہ دی تھی۔ حضرت عباس کے اعلان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف متوجہ ہوتے ساتھ ہی نعرہ لگایا، یا معاشر الانصار۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، لبیک یا رسول اللہ ابشر نحن معاک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں، حضور خوش ہوں، ہم حضور کے ساتھ ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ پھر بائیں طرف توجہ فرماتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الانصار، جتنے انصار اس جانب تھے سب نے کہا، لبیک لبیک نحن معاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، اے اللہ کے رسول ہم حضور کے ساتھ ہیں۔ جس کے کانوں میں اپنے آقا کی آواز گونجی، اس نے اپنے اونٹ کا رخ اللہ کے رسول کی طرف موڑ لیا، اور جس کے اونٹ نے منہ موڑنے میں دیر کی اور سرکشی کی تو وہ صحابی اس اونٹ سے یا اس گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئے اور اپنی اونٹوں کو چھوڑ کر صرف اپنی تلوار اور ڈھال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اونٹ گھوڑے جس طرف منہ تھا اس طرف بھاگ رہے ہیں، لیکن صحابہ اکرام نے ان اونٹوں اور گھوڑوں سے چھلانگ لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں تمام بکھرے ہوئے مہاجرین و انصار اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایسے کھڑے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے عشاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی خیرات لے رہے ہوں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ سیسا پلائی دیوار بن جاؤ اور کفار پر برق خاطف کی طرح حملہ کرو۔ چنانچہ مجاہدین اسلام نے کفار پر حلہ بول دیا اور صورتحال میدان کی بالکل تبدیل ہو گئی۔ ان کی تلواریں دشمن کو ایسے کاٹ رہی تھیں جیسے کہ چھریوں کے ساتھ گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ بہرحال
نیزوں کی چمکتی ہوئی سنانوں نے دشمن کے سینوں کو گھائل کر دیا، اور دشمن کے ساتھ جنگ تو تھی وہ اپنے عروج پر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی، الآن حمی الوتیس، اب لڑائی کا تندور بھڑک اٹھا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیچھے ہو کر پھر دوبارہ ان پر جھپٹ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فخری انداز سے فرمایا ہوگا، الآن حمی الوتیس، اب لڑائی بھڑک اٹھی ہے، یعنی لڑائی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے، دونوں طرف سے دشمن ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے اب ان لوگوں کو کھڑے ہونے کی بالکل جرت نہ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے 70 کفار کو واصل با جہنم کیا، کفار بھاگ رہے ہیں اور 300 کفار بھاگتے ہوئے مارے گئے، اور مسلمانوں کو انتہائی عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اور اس جنگ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اب مشرقین کے تعاقب میں ہیں، بعض کو قتل کیا گیا، بعض کو قیدی بنا لیا گیا، یہاں تک کہ بنی حوازن میں سے ایک شخص نے مسلمان ہونے کے بعد اپنی مرعوبیت کا تذکرہ کیا کہ ہماری جنگ کی شکست کی وجہ کیا بنی۔ تو اس شخص نے کہا، بنی حوازن کے ایک شخص کا بیان ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے اور ہماری جنگ اپنی عروج پر پہنچی تو اس روز ہمیں لگ رہا تھا کہ ہر درخت، ہر چٹان سے ایک شہسوار ہے جو نکل کر ہم پر حملہ کر رہا ہے، اور گویا کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روز 5000 فرشتوں سے مجاہدین کی مدد فرمائی۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے طمانینت اور تسکین کا نور انڈیل دیا تاکہ وہ ثابت قدمی سے دشمن کے ساتھ جنگ لڑ سکیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی، یاد رکھیے یہ وہی دعا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آج آپ نے وہی دعا مانگی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہم انشدک ما وعدتنی، اللہم لا ينبغی ان یظہر علینا، اللہم کنت وتکون وانت حی لا تموت، تنام العیون وتنقدر النجوم وانت حی قیوم لا تأخذوہ سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم، اللہم ان تشاء ان لا تعبد بعد اليوم، اللہم لک الحمد والیک المشتکا وانت المستعان۔ الہی جس نصرت کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا، میں تجھے اس وعدے کا واسطہ دیتا ہوں۔ الہی یہ تیری شان کے شایان نشان نہیں کہ وہ مشرک ہم پر غالب آ جائیں، الہی تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، تو زندہ جاوید ہے، تجھ پر موت نہیں آ سکتی، آنکھیں سو جاتی ہیں، ستارے اپنی چمک کھو بیٹھتے ہیں، لیکن تو حی قیوم ہے، تجھے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، یا حی یا قیوم، الہی کیا تیری یہ مرضی ہے کہ تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم تیری ہی جناب میں اپنے درد و علم کا شکوہ کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ تعالیٰ نے آج وہ دعائیہ کلمات آپ کو القاء فرمائے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس روز القاء فرمائے تھے جب ان کے سامنے سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا اور ان کے عقب میں فرعون کا لشکر جرار دوڑا چلا آ رہا تھا۔ جب گھمسان کا رن پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا، مجھے ایک مٹھی جو ہے نا وہ کنکریوں کی دیجئے۔ یہ سنتے ہی اللہ کے حکم سے وہ خچر خود ہی زمین تک جھک گیا، یہاں تک کہ اس کے پیٹ کا نچلا حصہ جو تھا وہ زمین کے ساتھ مس کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھر لی اور اسے کفار کی طرف پھینکا، زبان اقدس سے الفاظ نکل رہے تھے، شاہت الوجوہ حامیم لا ینصرون، دشمنوں کے چہرے بدنما ہو جائیں، حامیم ان کی مدد نہ کی جائے۔ دشمن کا کوئی ایسا سپاہی نہ رہا جس کی آنکھوں میں وہ کنکریاں نہ پڑی ہوں اور وہ دیکھنے سے معذور نہ ہو گیا ہو۔ دشمن کے سپاہی دور و نزدیک، سامنے اور پیچھے جہاں کہیں تھے وہیں پر کھڑے بیٹھ گئے، ان کی سب کی آنکھوں میں کنکریاں پڑیں اور وہ دیکھنے سے معذور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنگوں میں اپنی مٹھیاں کنکریوں سے بھر کر دشمن کی طرف پھینکی ہیں۔ پہلا غزوہ بدر ہے، دوسری بار غزوہ حنین ہے۔ اسی کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، سورہ انفال آیت نمبر 17 ہے۔ جب آپ نے کنکریاں پھینکی
تو وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ مشرکین اس دن ایسے حواس باختہ ہوئے کہ ابو طلحہ انصاری فرماتے ہیں میں نے اکیلے نے 20 مشرکین کو واصل با جہنم کیا۔ ربیعہ بن رفیع فرماتے ہیں کہ درید بن سما کو میں نے ایک اونٹ پر پایا، اس بوڑھے شخص کو میں نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا نام درید بن سما ہے، اور اس شخص نے بوڑھے نے میرا مذاق اڑایا۔ بہرحال میں نے اس کو بھی واصل با جہنم کر دیا، چنانچہ اس درید کو قتل کر دیا گیا۔ واپس آ کر میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے درید بن السما کو قتل کیا، تو میری ماں نے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا کہ اس نے اپنی زندگی میں تیری آل میں سے یعنی تیرے خاندان میں سے 3 مردوں کو آزاد کیا تھا، تو تجھے اپنے بزرگوں کے محسن کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیدنا ربیعہ بن رفیع فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اللہ اور رسول کی رضا پر سب کچھ قربان کر دینے پر ہی راضی ہوں، میں ان کی رضا میں راضی ہوں، میرے آقا کو وہ نہیں مانتا تو میں اس کے احسانات کو نہیں مانتا۔ دیگر واقعات انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے لے کر، اس میں انشاءاللہ العزیز جو غنائم مسلمانوں کو حاصل ہوا، غنیمتیں حاصل ہوئیں، وہ بہت بڑی غنیمتیں تھیں، بہت بڑا ایک حصہ مسلمانوں کو اس میں ملا۔ دیگر احوال کے ساتھ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ ما اجمل